آداب دوستو، ہم سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی ایک اہم اور معروف کتاب ہے۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں سیرت النبی کے سلسلے میں۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی آخری تصنیف ہے۔ وہ اس سے پہلے سیرت سے متعلق یا آپ انہیں سمانے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی سیرت ہی ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، تو وہ لکھ چکے ہیں۔ ان میں سیرت النعمان ہے، المامون ہے، الغزالی ہے، سمانے مولانا روم ہے، الفاروق ہے، اور پھر علم الکلام پر ان کی ایک کتاب ہے الکلام، اور پھر ایک کتاب شعر العجم۔ تو یہ ان کی تصنیفات ہیں۔ سیرت النبی ان کی آخری تصنیف ہے۔ سیرت النبی اگرچہ علامہ شبلی کی آخری تصنیف ہے، لیکن اس کے لکھنے کا خیال ان کے دل میں الفاروق کی تکمیل کے بعد 1899 ہی میں پیدا ہو گیا تھا، اور غزوہ احد تک اس کا ایک مختصر حصہ وہ لکھ بھی چکے تھے، لیکن بعض مشکلات کی بنا پر یہ کام جاری نہ رہ سکا، اور بالآخر 1912 میں انہوں نے مجلس تالیف سیرت کے نام سے ایک کمیٹی بنائی، اور اس عظیم کام کے لیے قوم سے 50,000 روپے کے چندے کی اپیل کی۔ اہل دل نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ریاست بھوپال کی نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ نے اس نیک کام کے لیے مالی وسائل مہیا کر کے انہیں لوگوں کی امداد سے بے نیاز کر دیا، اور جو چندہ جمع ہوا تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا گیا۔ علامہ شبلی نے تحقیقی اور تصنیفی زندگی کے ایک طویل تجربے کے بعد سیرت النبی لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سیرت النبی کی 5 جلدوں کا تفصیلی خاکہ بڑی محنت اور لگن سے تیار کیا۔ اس کے لیے مواد جمع کیا اور لکھنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ ابھی وہ اس کی 2 جلدیں ہی لکھ پائے تھے کہ 1914 میں انہیں مرض الموت نے آ گھیرا، لیکن مرنے سے پہلے سیرت النبی کا یہ پورا منصوبہ اور مواد اپنے فاضل اور لائق شاگرد سید سلیمان ندوی کے حوالے کر گئے، اور سید سلیمان ندوی نے استاد کی وصیت کے مطابق سیرت النبی کے سلسلے کو مکمل کیا، لیکن یہ اب 5 کی بجائے 6 جلدوں میں ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جلد اول، اس میں سرکار کی ولادت سے فتح مکہ تک کے حالات و واقعات ہیں۔ جلد دوم میں وفات اور سرکار کے عادات و خصائل ہیں۔ جلد سوم میں سرکار کے معجزات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جلد چہارم میں عقائد اسلام ہیں۔ 5ویں جلد میں اسلامی عبادات کی تفصیل درج ہے، اور 6ٹھی جلد میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر بات کی گئی ہے۔ تو دوستو، سیرت النبی کی 6 جلدوں کے موضوعات دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب صرف پیغمبر اسلام کے حالات زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے پیغام کی تمام تفصیلات بھی اس میں موجود ہیں۔ یہ سیرت کی ساتھ ساتھ اسلام کی صداقت اور حقانیت کے موضوع پر بھی ایک مدلل تصنیف ہے۔ اسی اعتبار سے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اسے دائرۃ المعارف النبویہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسائکلوپیڈیا جیسی مفصل کتاب قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ شبلی کی سیرت النبی کی معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور شبلی نے لکھتے وقت مورخانہ احتیاط کا پورا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے روایات کو تحقیق کی روشنی میں پرکھ کر قبول کیا ہے، بعض مشہور مگر مشکوک روایتوں کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ آپ کے شامل نصاب ہجرت والے اقتباس میں ببول کے درخت اگنے اور کبوتروں والی روایات کو شبلی نے ناقابل یقین قرار دیا ہے۔ شبلی نے سیرت النبی کی پہلی جلد میں اصول سیرت پر جو مقدمہ لکھا ہے وہ اردو ادب میں تحقیق کا شاہکار ہے۔ علامہ شبلی سیرت کی ایک جلد ان اعتراضات کے جواب میں لکھنا چاہتے تھے جو یورپی مصنفین نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیے ہیں۔
لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی اور ان کے جانشین سید سلیمان ندوی کو اس خیال سے اتفاق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس موضوع پر کوئی الگ جلد نہیں لکھی، لیکن سیرت النبی کی تمام جلدوں میں مغربی مصنفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ ہمارے بیشتر سیرت نگاروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روحانی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا ہے، اور بقول علامہ شبلی الوحیت اور بشریت کو خلط ملط کر دیا ہے۔ کہیں کہیں تو ایسا مبالغہ بھی ملتا ہے کہ خدا اور پیغمبر خدا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن علامہ شبلی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بلند ترین اور روحانی مرتبے کے باوجود ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ شبلی کے نزدیک سیرت النبی کی تصنیف کا ایک بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اخلاقی انحطاط کے اس دور میں انسانوں کے سامنے ایک انسان کا کامل نمونہ رکھیں تاکہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ اس لیے شبلی نے حضور کی زندگی کے بشری اور انسانی پہلو پر زیادہ زور دیا ہے۔ علامہ شبلی مفکر بھی تھے اور مورخ بھی۔ سیرت النبی میں یہ پہلو جگہ جگہ نظر آتے ہیں، لیکن ایک پہلو یہاں غالب نظر آتا ہے، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شبلی کی عقیدت و ارادت، جس کا اندازہ کتاب کے سرنامے سے ہو جاتا ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہو جاتا ہے: ایک گدائے بے نوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی نظر لے کر آیا ہے۔ آخر میں ہم ایک اور سوال کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کورس کا تعلق اردو ادب سے ہے، لیکن سیرت کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ سیرت ایک نیم تاریخی نیم سوانح ہے، اور مغرب سے ہم نے ادب کا جو تصور کیا ہے اس میں اس قسم کی صنف کی شاید کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ادب کے مشرقی تصور میں سیرت و تاریخ دونوں کا شمار ادب میں ہوتا ہے۔ عربی اور فارسی کی ادبی تاریخوں میں تاریخ و سیرت کی کتابوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سیرت میں تاریخ کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کی عقیدت و ارادت کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، جو مغربی نقطہ نظر سے بھی سیرت کو ادب کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی کے اسلوب سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اردو کے اہم نقاد اور ادیب مہدی افادی نے علامہ شبلی کو اردو نثر کے عناصر خمسہ میں شمار کیا ہے۔ عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 بنیادی ارکان جو اردو نثر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ شبلی کے علاوہ باقی 4 سے مراد سید احمد خان، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو سنجیدہ مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ سید احمد خان نے علی گڑھ میں مسلمانوں کی ایک عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ وہ بہت مصروف آدمی تھے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ لکھتے وقت اپنی تحریروں میں حسن پیدا کریں، اس لیے ان کے ہاں کام کی باتیں تو بہت ملتی ہیں، لیکن عبارت میں خوبصورتی نام کو نہیں ملتی۔ لیکن اس کے برعکس مولانا شبلی کا موضوع تاریخ اور فلسفہ ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تصویر کھینچی ہے۔ ان دونوں موضوعات کے لیے سادہ اور سنجیدہ اسلوب کی ضرورت ہے، لیکن شبلی اکثر جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور ان کا بیان شاعرانہ رنگ اختیار کر لیتا ہے، جس سے ان کی تحریر کی ادبی شان تو بڑھ جاتی ہے، لیکن ان کا اسلوب ایسے مقامات پر بعض اوقات موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے جملے چست اور منظم ہوتے ہیں۔ وہ سید احمد خان کی طرح طویل اور ڈھیلے جملے نہیں لکھتے۔ ان کی عبارتوں میں خوبصورت تراکیب ملتی ہیں۔ ان کے ہاں محاورات کے استعمال میں نذیر احمد کی سی بے احتیاطی نہیں ملتی۔ چونکہ وہ مسلمانوں کے قابل فخر کارناموں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ہاں کہیں مبالغہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی ان کی تحریر میں حسن پیدا کرتا ہے۔ مبالغے کی 2 مثالیں دیکھیں۔ گھر عیش و نشاط کے چرچے تھے اور شیراز باغ ارم بن گیا تھا۔ 7ویں صدی کا چمن اپنے بلبلوں کے زمزموں سے گونج رہا تھا۔